ملیر پہ دھرنا دے رہے ہیں، اس سے تو صرف جو کراچی کی عوام ہے وہ متاثر ہوگی۔ اب دیکھیں کہ جو کراچی پورٹ ہے یا پورٹ قاسم ہے، یہاں سے آئل ٹینکر نکل رہے ہیں یا دیگر جو جہازوں پہ یہ پنجاب پہ ٹرالے بھر کے جا رہے ہیں، اس کا جو یا تو کاٹھوڑ پہ جو ہے ایک ٹھٹھے والی روڈ پہ، تو دو ہی راستے ہیں جو وہاں جانے والے، تو بجائے اس کے کہ یہ صرف گاڑیاں کھڑی ہو جائیں کراچی کی، جیسے وہ اپنا دوسری جماعتیں میں نام نہیں لوں گا وہ لگاتی ہیں شہر میں تو کوئی نہیں، ہمیں جو میسج دینا ہے وہ وفاق کو دینا ہے جو عوام سمجھتی ہے، جیسے عامر نواز وڑائچ صاحب نے وہاں پہ ببرلو میں دیا ہوا ہے یا دیرہ موڑ پہ دیا ہوا ہے، اب کمو شہید میں ایک شہری ہیں لوگ، وہ آپ ہی کے ساتھ یکجہتی میں وہاں پہ اینگرو فرٹیلائزر سے جو کھاد جا رہی ہے پنجاب، وہاں پہ ٹرالے روک رہے ہیں، ان کی ہوائیں بھی نکال رہے ہیں تاکہ آگے نہ جا سکے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے آپ ملیر کوٹ کے سامنے دے رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا مرکزی دھرنا ہے وہ ہے ببرلو بائی پاس پہ، یہ جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں، بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں جو وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ کراچی میں ایک دھرنا دیا جائے۔ اچھا دیکھیں، دھرنا ہے 24 گھنٹے کا اور ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، کسی ایسی جگہ پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے، یہ شہر ہے، ہم اس کا مقابلہ کاٹھور سے یا ببرلو بائی پاس سکھر سے یا مختلف جو کموں کو شہید وغیرہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ دیہی جگہ ہے، وہاں پہ جگہ بھی مل جاتی ہے رہنے کی، وہاں پہ آپ کو خوراک بھی مل رہی ہے، تمام چیزیں مل رہی ہیں۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ بیٹھتے ہیں، شہر کے اندر بیٹھتے ہیں یا کسی ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پر آپ کو اویلیبلٹی نہ ہو، ہمیں لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ 24 گھنٹہ اگر بندہ بیٹھ رہا ہے وہاں پہ، تو ملیر کورٹ نے، ملیر باغ نے ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ ہم آپ کو وہاں پہ سیٹنگ بھی دیں گے آرام کے لیے، جو خوراک کے معاملات ہوں گے، قریب میں آفیسز بھی ہیں وکیلوں کے، تو یہ ساری فیزیبلٹی دیکھنی ہے، کیونکہ ہمارا دھرنا ایسا نہیں ہے 1 یا 2 دن کے لیے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ دھرنا کتنے دن جاری رہے گا، کیا معاملہ ہوگا، تو ہماری جو میکسیمم فیزیبلٹی تھی وہ ملیر کورٹ کے سامنے تھی، جس کا ہم نے اعلان کیا ہے۔ اچھا عمران عزیز صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت بعض دیکھیں، اس میں بالکل کراچی بار ایسوسی ایشن کا واضح موقف ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار نہیں ہیں، ہم سراسر سندھ کی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جس طرح سندھ کے عوام کے سندھ کی وسائل پہ جس طرح چوری کی جا رہی ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے، پورے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، کس طرح سے گورنمنٹ وجود میں آتی ہے، کیا ان کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہماری جنگ صرف اور صرف سندھ کے عوام کے لیے ہے، سندھ کے لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے وسائل پر ان کی مرضی کے بغیر قبضہ نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ہمارا موقف واضح ہے اور ہم اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں کہ ہمیں سندھ کی جنگ لڑنی ہے۔ اچھا سر، یہ روڈ ہے، روڈ کے بعد آپ نے ٹرین کا اعلان کیا، اس کے بعد کیا ایئرپورٹ بھی بلاک کریں گے؟ یہ 3rd فیز میں، جی بالکل 3rd فیز میں ہمارا یہ ہے کہ اگر مزید 72 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے آل سندھ لوئر ایکشن کمیٹی کی طرف سے، اگر یہ 3 جگہ دھرنے ہم دیں گے، اس کے بعد جمعرات کو ہمارا ایک اور اجلاس ہوگا جو ببرلو بائی پاس پہ ہی ہوگا، جس طرح سے کل یسٹرڈے جو اجلاس ہوا ہے، اس میں 3rd فیز کے اندر ہمارا یہ ہے کہ ہم ٹرین کو بھی جو ہے وہ بلاک کریں گے، اس کے علاوہ پورٹ کو بھی بلاک کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہوائی راستوں کی طرف بھی ہم جائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ڈیمانڈ اور کی ہم نے پیپلز پارٹی سے، جیسے کہ بھائی نے سوال کیا کہ آپ کی جو یہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے سندھ گورنمنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے؟ بالکل سندھ گورنمنٹ تو یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں، تو بالکل ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کل اس کے اندر کہ اگر سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو یہ جو ہے جتنے بھی کینال ہیں وہ نہیں بننا چاہیے، تو وہ احتجاجاً فیڈرل گورنمنٹ سے الگ ہو جائے اور بالکل آ کے جو اپنے موقف کو واضح کرے۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا بیٹر والا معاملہ اب نہیں چلے گا۔ گڈ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کینالز کا کام ہے وہ پچھلے ببرلو بائی پاس سکھر پہ، جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کیونکہ بالکل اس معاملے کے اندر، اس کینالز کے معاملے پہ اور زمینوں والے معاملے پہ حکومت کے کام میں کوئی جو نہیں رینگ رہی ہے، ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، لہٰذا ہم نے اپنے اس سے پورا من مطالبے کو، اس جائز مطالبے کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مزید 3 دھرنوں کا اعلان کیا، جس میں ایک دھرنا جو ہے وہ کمو شہید پہ، اس کا اعلان کیا گیا ہمارے صدر عامر نواز وڑائچ صاحب کی طرف سے، دوسرا کشمور میں ڈیرہ موڑ ہے وہاں پہ اناؤنس کیا گیا، اور تیسرا دھرنا جو ہے وہ کراچی میں اعلان کیا گیا۔ تیسرا جو دھرنا ہے ہمارا کراچی کے حوالے سے، اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے، جو ہماری بات ہوئی ہے ملیر
کہ ہمارے جنرل سیکریٹری ایاز شانڈیو صاحب جو ملیر میں موجود ہیں ان سے ہم رابطے میں رہے. اس کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم کراچی بار ایسوسی ایشن سے ایک وفد لے کے 1 بجے یہاں سے جتنے بھی وکلا ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ہم ایک قافلے کی شکل میں ملیر کورٹ کے سامنے پہنچیں گے, جہاں انشاءاللہ تعالی جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے دھرنے کا وہ اسٹارٹ ہوگا. اور کراچی میں ملیر کورٹ کے سامنے ہم 2 بجے دوپہر میں دھرنا دینے جا رہے ہیں, جس میں ہماری یہ ریکویسٹ ہے کراچی بھر کے جتنے بھی عوام ہیں, کراچی کے لوگ ہیں, دوست ہیں, سیاسی تنظیمیں, سماجی تنظیمیں, سیاسی تنظیمیں, وہ جو ببر لوگ بائی پاس نہیں جا رہے, تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ وہ کراچی میں جو ہمارا دھرنا اسٹارٹ ہونے والا ہے ملیر کورٹ کے اندر, ملیر کورٹ کے سامنے, وہاں پر لازمی شرکت کریں تاکہ آئندہ کے لائے عمل کے طور پہ مزید اس میں تیزی آئے اور ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. حکمران اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی بھی صورت میں وکلا تنظیمیں کراچی بار ایسوسی ایشن اس معاملے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر پھر بھی آپ لوگ نہیں کریں گے ہم مزید اس میں شدت کریں گے اور زمینی راستوں کے ساتھ ساتھ پھر ہم ٹرین کا راستہ بھی بند کریں گے اور ہو سکتا ہے ہوائی اڈے بھی بند کیے جائیں.